پہلی بات تو یہ کہ میرے اور آپ کے آقا جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا ہے۔ لوگوں کی ہدایت کے لیے جو اللہ رب العالمین نے سلسلہ نبوت حضرت آدم سے شروع کیا تھا، اس آب و گل، اس عالم رنگ و بو اور اس کائنات کے اندر سب سے آخر میں جن کی بعثت اور اعلان کرایا گیا وہ ہر گنبد کے مکین سید الانس والجن خاتم النبیین جناب رسول اللہ کی ذات گرامی۔ آپ کے بعد قیامت تو آئے گی لیکن کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، نہ کوئی ایسا کہ جو ذلی ہو یا بروزی ہو کہ نبی کے فیض کو پا کر وہ نبی بن چکا ہو، جیسا مرزا ملعون قادیانی نے بات کی، ساری بکواس ہے۔ ورنہ یہ سال یوں بھی پاکستان کی تاریخ کا گولڈن جوبلی ہے۔ 7 سپٹمبر 1974 میں پاکستان جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا وہ بنا تو 14 اگست 1947، لیکن وہ مقصد تک نہیں پہنچا۔ جس مقصد کے لیے بنا تھا اس کی تکمیل 7 سپٹمبر 1974 کو ہوئی۔ وہ دین اسلام کی حفاظت تھی، ختم نبوت کی حفاظت تھی، اور اللہ ان علماء کی قبروں پر رحمتوں کا نزول فرمائے جنہوں نے جد و جہد کر کے، اور ان عوام جو آج بہت کم رہ گئے، اکثر ان میں سے دنیا سے رخصت ہو گئے، جنہوں نے ان علماء پر اعتماد کر کے ان کے ووٹ دے کر جتا کر اسمبلیوں تک پہنچایا، اور اس اسمبلی کے اندر علماء نے قانون شریعت اور نظام مصطفیٰ کے لیے جد و جہد کی، اور سب سے بڑی چیز اللہ کے دین کی حفاظت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے اس عقیدے کی حفاظت تھی۔ اور اس پاکستان کے اندر دجل یہ ہوا کہ قائد اعظم جب پاکستان بنا تو سب سے پہلے یہاں کا وزیر خارجہ ظفر اللہ بنا، اور وہ ملعون قادیانی تھا۔ تو یہ نظام بن ہی نہیں پایا کہ دین کے لیے کیا گیا ہے اور ایک غیر مسلم اقلیت کو مسلمان ہونے کا لباس بنا کر پیش کر دیا گیا۔ تو انتہائی درجے کی یہ دھاندلی اور انتہائی درجے کی یہ سازش اور ملاوٹ تھی، لیکن ان تمام ملاوٹ اور سازشوں سے 1974 7 سپٹمبر کو علماء کی جد و جہد کے ساتھ اسمبلی کے اندر 10 دن سے زیادہ کی کارروائی کرتے ہوئے مرزا غلام احمد قادیانی کے تمام نمائندوں کو بلا کر باقاعدہ ڈیبیٹ ہوئی، اور اس وقت وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو صاحب مرحوم تھے، ان کی موجودگی کے اندر، اور اٹرنی جنرل بختیار صاحب تھے۔ پوری تاریخ ہم بار بار عرض کرتے ہیں، اور یہ تقریباً 13 دن سے زیادہ کا یہ دورانیہ تھا، اور ختم نبوت کی قرارداد قائد اہل سنت علامہ شاہ مندورانی صدیقی نور اللہ مرقدہ نے داخل کی تھی۔ تمام مکاتب فکر کے علماء اس تحریک کے اندر شامل تھے۔ 7 سپٹمبر 1974 میں پاکستان کی آئین میں مقصد پاکستان اور جو ضرورت پاکستان کا سب سے بڑا باب اور اس کی طلب اور اس کی ضرورت تھی اسلام کی حفاظت، اور وہ ختم نبوت سے ہونی تھی۔ باقاعدہ اس ملک کے اندر وہ قانون بنا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور آپ کے اعلان نبوت کے بعد اگر کوئی شخص نبوت کا نیا دعویٰ کرے تو وہ دار اسلام سے خارج ہے، اس کے ماننے والوں کو مسلمان اور مومن نہیں کہا جائے گا، بلکہ وہ اقلیت غیر مسلم ہے، جیسے ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، ایسے ہی قادیانی ہے، لاہوری ہے، خواہ وہ اپنے آپ کو احمدی کہیں یا جو بھی نام مسلمانوں کا استعمال کرنے کی کوشش کریں، وہ غیر مسلم اقلیت ہے، اور کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ جب وہ مسلمان ہے ہی نہیں تو مسلمانوں کی آئیڈینٹی استعمال کرے۔ یہ مکمل قانون مرتب ہوا۔ یہ شاعر اللہ والا قانون تو بعد میں آیا، لیکن ختم نبوت پر تحفظ کے جناب مرزا غلام احمد قادیانی کے پیروکار یہ جھوٹی نبوت بنانے والے اور ایک ڈرامہ کرنے والے ہیں، اور یہ غیر مسلم اقلیت ہیں۔ ان کا اسٹیٹس اور ان کی پروفائل اسلام اس پاکستان کے اندر کیا ہے؟ ایسی ہے جیسے ہندو ہے، سکھ ہے، پارسائی ہے، عیسائی ہے، ایسے ہی قادیانی، اور قادیانی کے دونوں گروپ چاہے وہ لاہوری ہو یا قادیانی ہو، یہ غیر مسلم اقلیت ہے۔ یہ 1974 میں قانون کی شکل اختیار کر گیا، اور یہ جو 2024 چل رہا ہے یہ اس کے گولڈن جوبلی یعنی 50 سال مکمل ہو گئے۔ اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا اس ملک کے اندر کے، اور آپ حضرات ابھی سے ختم نبوت کے پروگرامز، مطالعہ، دلائل، کتابیں موجود ہیں اپنے موبائلوں کے اندر، اس کو ڈاؤن لوڈ کیجئے اور اس کا مطالعہ کیجئے، اس موضوع کو سمجھیے